السلام علیکم، آداب عرض جیٹیے لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 10۔ ہیلو، یہ میں ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں فرینکفرٹ سے پاکستان جانے سے پہلے تم سے ملوں۔ تم نے اپنے پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی میل نہیں کی؟ کیا تم اپنے مصروف وقت سے 2 دن نکال کر لندن آ سکتی ہو؟ خیر خواہ سعد سلطان۔ نادیہ نے اس میل کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا اور خوشی سے جھومتے دل پر قابو پاتے ہوئے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ کیا اسے اس پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ کتنی پاگل ہو تم، پھر اس نے خود کو ڈانٹا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سے اتنے کنسرنڈ ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو تمہارے لیے ایک ٹرپ ارینج کریں گے۔ پھر اس میل پر کیسا شک اور اس کے بھیجنے والے کی آئی ڈی پر کیسی بے اعتباری۔ اس نے اپنے میل باکس کے صفحے کو اوپر نیچے کیا۔ اسی ٹریولنگ ایجنسی سے اسے اس کے سوال کے جواب میں ایک یاد دہانی کی میل آئی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس سے اس کی تفصیلات پوچھ رہی تھی۔ اس بار نادیہ نے اپنے کاغذات سکین کر کے ان کی نقول بھجوانے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگایا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور سعدیہ ایک دم بڑی بھی ہو گئی۔ آپا رابعہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مولوی صاحب کے پاس ان کی بات کا کوئی معقول جواب نہیں ہوگا، کہا۔ مولوی صاحب کے پاس معقول تو کیا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ سوال کرنے لگی ہے۔ آپا رابعہ نے بتانا چاہا کہ انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ سعدیہ بڑی ہو گئی تھی۔ ایسے سوال جن کا یا تو جواب دیا جائے یا تو بچے کو جھڑک دیا جائے، مگر جھڑک دینے سے اس کے ذہن میں سوال اور پیدا ہوں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا کہوں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں رہا ہے، میں تو ایک عام سا کم علم انسان ہوں۔ میرا دماغ بڑی بات سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، لہٰذا میرے خیال سے تو تم ہی سعدیہ کو بہتر سمجھا سکتی ہو کہ سوال کرنا اچھی عادت نہیں۔ مولوی سراج نے ایک بار پھر معاملے کی گٹھڑی اس کی طرف اچھال دی تھی۔ اگر میری سمجھ میں آ گیا ہوتا تو میں اسے سمجھا چکی ہوتی۔ مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے ننھے سے دماغ پر بوجھ ڈالنے کی؟ آپا رابعہ نے جل کر کہنا چاہا مگر الفاظ زبان پر ہی روک لیے۔ شوہر کے سامنے زبان چلانے پر انہیں آگ کی وہ لپیٹیں نظر آنے لگیں جو ان عورتوں کی منتظر ہوں گی جو شوہروں کو ان کا مقام دیتی ہیں نہ ان کا احترام کرتی ہیں۔ وہ اپنے دادا دادی، نانا نانی اور پھوپھی چاچوں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی خالہ کوئی ماموں کبھی اس کے گھر کیوں نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے دل کی جلن پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر مولوی سراج سے مشورہ لینے کی کوشش کی۔ اسے بتانا تھا سب مر مر آ گئے، مولوی صاحب نے سکون سے جواب دیا۔ اور اپنے ہر خطبے میں آپ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، انہوں نے مولوی صاحب کو یاد دلایا۔ دروغ مصلحت آمیز کی بات کر رہا ہوں میں، مولوی صاحب نے اپنی بات کی وجہ ظاہر کی۔ دروغ دروغ دروغ، رابعہ آپا نے 3 بار دہرایا۔ ہماری تو زندگیاں ہی دروغ مصلحت آمیز کا چلتا پھرتا نمونہ بن کر رہ گئی ہیں۔ بصورت دیگر جو ہوگا اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہے تو بتا دو سعدیہ کو کہ… مولوی سراج ٹھنڈے ٹھنڈے جواب دے رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ درانتی جس کے دونوں طرف کاٹ دار کانٹے تھے، درمیانی جگہ جہاں وہ دونوں قدم جما جما کر چلتے تھے بہت کم چوڑی ہے، بلکہ اتنی تنگ تھی کہ ایک غلط قدم ان کے پاؤں کاٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ جیتے رہیں آپ مولوی صاحب، آپ کو رب نے بھاگ لگائے ہوئے ہیں، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، ایک سے دن ایک سی راتیں اور آپ مست پڑے ہوئے ہیں۔ کاش ایسی بے نیازی ایسی فاقہ مستی سب کو عطا ہو جائے۔ آپا رابعہ دل ہی دل میں سوچتی رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتی ہوں، سعدیہ کو سختی سے ڈانٹ دیتی ہوں کہ پڑھائی میں دل لگائے۔ بورڈ کے امتحان کا سال ہے، ادھر ادھر کی سوچنے کی بجائے اچھے نمبر لینے پر توجہ دے جو عمر بھر کام آنے ہیں۔ کتنی دیر سوچنے اور کلسنے کے بعد انہوں نے بھی معاملے کی گٹھڑی کچھ دیر کے لیے سر سے اتار کر طاق پر رکھ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچا، اور اگلے روز جب ناشتہ کرتے ہوئے سعدیہ نے ان سے اسی قسم کا سوال کیا تو انہوں نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسے سختی سے سوال کرنے سے منع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سعدیہ ابھی اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ اس ڈانٹ کے جواب میں ڈرنے کی بجائے مزید سوال سوچنے لگے گی۔ وہ بے خبر تھی کہ سعدیہ نے معنی کے ایک جہان کی سیر کرنا شروع کر دی تھی۔ زندگی کی حقیقتیں اس کی عمر کی ان بچیوں جن کو بہت کچھ بغیر مانگے ہی میسر تھا، ان کی نسبت سعدیہ پر جلدی جلدی حملہ آور ہو رہی تھی۔ ان کی کھوج لگائی جائے، ان کے بارے میں جانا جائے۔ آپا رابعہ کی ہر بوکھلاہٹ اور مولوی صاحب کی مصلحت آمیز خاموشی بلکہ فرار سعدیہ کے ذہن میں نت نئے سوال اٹھا رہی تھی۔ آپا رابعہ کی ڈانٹ پر اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ کی دال میں کچھ کالا تھا، جب ہی پکنے کے بعد بھی الگ نظر آتا تھا۔ ماہنور نے شیشے کی دیوار سے پرے ہونے والی بوندا باندی کو غیر دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بوندا باندی سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی ونڈ سکرین کو دھندلانے کے لیے کافی تھی۔
सब गाड़ियों की स्क्रीन पर वाइपर्स चल रहे थे। उस मंजर में जो उसके सामने था उसके लिए दिलचस्पी की कोई बात नहीं थी, या वो ज़हनी तौर पर परेशान थी जो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी ताई साबरा के पुरजोर इसरार पर उनको कंपनी देने की खातिर इस रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। इस हाई टी की मेज़बान ताई साबरा थीं और वो उसके सामने बैठी हाई टी में मौजूद तमाम लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मुसलसल बातों में मसरूफ़ थीं। महानूर उनकी हर बात का हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। इसी दौरान ताई साबरा को अपने सेल फ़ोन की बेल बजती सुनाई दी और वह अपने किंग साइज़ शोल्डर बैग में से अपना फ़ोन तलाश करने में मसरूफ़ हो गईं। महानूर ने एक बार फिर शीशे की दीवार से पार के मंजर पर नज़रें जमा लीं। खारी रेस्तरां से बाहर ग्रीन बेल्ट्स में लगे झूलों पर बैठे बच्चों के साथ हंसता खेलता नजर आ रहा था। उस रोज़ भी उसने मोतिया रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और बालों में तेल लगाकर सीधी मांग निकाली हुई थी। उसके पाँव में काले रंग के चप्पल थे और वह बच्चों के साथ इधर उधर भागता फिर रहा था। कितना खुशकिस्मत है खारी, हर तरह की सूरत हाल में खुद को एडजस्ट कर लेता है, और कितना पुरएतमाद भी है। कोई और इसकी जगह होता तो शहर और शहर वालों की दहशत के मारे अपनी जगह से हिलता भी नहीं। उसे खारी पर रश्क आया। उसी दम रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे पर खड़ा किसी कार्टून करैक्टर का रूप धारे लड़का खारी से जा मिला, और अब खारी उस खरगोश बने लड़के के साथ टांगे और बाजू हिला हिलाकर वहां मौजूद बच्चों को महसूस करने लगे थे। महानूर ने हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते बच्चों को भी रश्क से देखा। कैसी बेफिक्री है, कितने मज़े हैं इन बच्चों के, उसने सोचा। मगर मैं इतनी जूदरंज क्यों हो रही हूँ? फिर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं क्यों दूसरों पर रश्क किए जा रही हूँ? मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? वो खुद से सवाल करने लगी। ले महानूर, तूने कुछ खाया ही नहीं धी रानी। इससे पेशतर कि वो मज़ीद खुद से नाराज़ होती, ताई साबरा ने उसे उसकी सोचों से बाहर निकाल लिया। इतना कुछ वैसे ही पड़ा है, वो मायूसी से सर हिलाते हुए कह रही थी। अब बिल तो उन्होंने अब्बे जितना वड्डा लेना है ना, चाहे हम सब कुछ हाथ लगाए बगैर ही छोड़ जाएं। आप फिक्र नहीं करें, मैं उनसे कहकर पैक करवा लेती हूँ। खारी और रज़िया खा लेंगे। महानूर ने उन्हें तसल्ली देने की खातिर कहा और एक नज़र बाहर डाली। लंबे लंबे कानों वाले खरगोश बने लड़के और खारी में गाड़ी छनती नज़र आ रही थी। खारी के हाथ में जूस का टिन था और वो उस लड़के से यूं बातें कर रहा था जैसे बरसों से वाकफियत हो। महानूर ने वेटर से कहकर बच जाने वाले तमाम लवाजमात पैक करवाए और बिल अदा करने के बाद ताई साबरा के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। होए होए, बाहर तो अभी भी सूरज गर्म है। बाहर कदम रखते ही ताई साबरा ने दुहाई दी। उन दोनों को बाहर निकलता देखकर ड्राइवर पार्किंग से गाड़ी निकालकर आगे ले आया। खारी भी उन्हें देखकर अपना खेल तमाशा छोड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। खरगोश जैसे लंबे लंबे कान हिलाता उछलता कूदता खारी के साथ बातें करता उधर को ही आ रहा था। चलिए जी, खारी गाड़ी के करीब आकर बोला। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर मुसर्रत छलक रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी के दरवाजे महानूर और ताई साबरा के लिए खोले। महानूर के गाड़ी में बैठ जाने के बाद खरगोश ने उसकी साइड का दरवाज़ा बंद करके सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए उसे खुदा हाफिज कहा। महानूर को यकदम ख्याल आया। उसने बटन पर उंगली रखकर शीशा नीचे किया और अपने पर्स से 50 रुपये निकालकर खरगोश को पकड़ा दिए। जवाब में एक बार फिर उसने झुककर महानूर का शुक्रिया अदा किया। महानूर की खिड़की का शीशा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया और गाड़ी आगे चल दी। तोबा तोबा, बंदा क्या कुछ नहीं करता रोज़ी कमाने के लिए, ताई साबरा ने कहा। इसे देखो, बेचारा जानवर ही बन गया रोटी की खातिर। सारा दिन उछल कूद गा बजाकर इसकी भला कितनी कोई मजदूरी बन जाती होगी महानूर? उन्होंने महानूर से पूछा। पता नहीं ताई जी, महानूर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो दिन में कितना कमा सकता था। गुजारा हो ही जाता होगा, तभी तो ये काम करता है ना। ओ जी, वाह वाह कमाइयाँ होती हैं इसको, खुद बताया मुझे उसने। खारी ने खुद को इस गुफ्तगू में घुसाते हुए कहा। जी, कई लोगों ने 50-50, 100-100 के नोट फड़ाए हैं उसे मेरे सामने। अच्छा, फिर तो अच्छा ले जाता है ये, ताई साबरा ने अचंभे का इजहार करते हुए कहा। बीबी जी, ये जो लड़का है ना, ये इधर का है भी नहीं, ये बाहर से मंगवाया हुआ है होटल वालों ने। जापान से बुलाकर नौकरी दी है इसको, पर उर्दू सारी जानता है, खारी बता रहा था। उसी दम गाड़ी सिग्नल पर रुकी। उर्दू ही नहीं, पंजाबी भी आती है उसनो, खारी कह रहा था। जाओ खारी, तुम भी लंबी लंबी छोड़ते हो, तुम्हें क्या पता इस कॉस्ट्यूम के नीचे छुपा लड़का पाकिस्तानी है, ईरानी है कि जापानी? महानूर ने सर झटकते हुए कहा। ओ जी महानूर बीबी, मुझे खुद उसने अपना मुंह उतार कर शक्ल दिखाई है अपनी पूरा जापानी था, छोटी छोटी आँखियों वाला, फीनी नाक वाला। खारी ने उस बात पर जोर देते हुए कहा। हमारे फार्म हाउस पर जापानी आते हैं बीबी जी। फिर उसने अपनी बात के हक में वोट लेने की खातिर चेहरा पीछे की तरफ मोड़कर ताई साबरा से पूछा। मैं उनकी आँखियाँ मुँह सब पहचानता हूँ जी, उनके लिए तो चौधरी साहब सुशी मंगाते हैं शहर से। उसने महानूर की तरफ यूँ देखा जैसे कह रहा हो, मुझसे कौन सी बात छुपी हुई है, मुझे किस बात का इल्म नहीं।
اچھا بھائی ہوگا، مہنور نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو اچھا دوست بن گیا، کوئی عطا پتہ بھی لیا اس سے کہ دوستی شروع کر کے یہیں ختم کر آئے ہو؟ وہ مسکرائی۔ اے دیکھو جی، کھاری نے جیب میں رکھا ہوٹل کا کارڈ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کا نام، پتہ، فون نمبر سب لکھوا لیا ہے۔ چودھری صاحب سے اجازت لے کر اسے فارم ہاؤس بلاؤں گا۔ میں نے اسے بابے منگو دے میلے دے بارے بتایا، وہ کہہ رہا تھا اسے وہ کرتب بھی آتا ہے، وہ جو کنیاں گینداں اکو واری اوپر اچھالتے ہیں، پھر واری واری پھڑ لیتے ہیں، پر گرنے ایک بھی نہیں دیتے۔ پہلے اس نے سرکس میں کام کیا تھا یہ۔ اب کھاری ڈرائیور سے مخاطب تھا۔ باجی آپ نے کبھی سرکس دیکھا ہے؟ علم دین دے میلے پر لگتا تھا، پہلے تو ہم دیکھنے جاتے تھے، لڑکے لڑکیوں والے کپڑے پہن کر سانپوں والا ناچ دکھاتے تھے۔ کھاری اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا اور مہنور کو سرکس کے نام پر سارا خان، اس کی معذوری اور سعد کی سارا کے لیے شدت پسندی پوری طرح یاد آنے لگی تھی۔ وہ 6 سال کے بعد لندن آئی تھی۔ اس شہر میں کبھی اس کے نانا رہا کرتے تھے۔ ممی اسے جب پاکستان سے واپس لے کر آئی تھی، پہلے لندن ہی میں رکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے نانا سے پہلی بار ملی تھی۔ نیلی آنکھوں اور گرے بالوں والے نانا خاصے ضعیف تھے اور بیمار بھی۔ اسے یاد تھا ممی اور نانا کی بحث دن رات چلتی تھی۔ ممی چلا چلا کر نانا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی اور نانا بری طرح کھانستے ہوئے ممی سے جو بھی کہتے تھے اس میں سے ایک ہی بات اس کی سمجھ میں آتی تھی اور یاد بھی رہ گئی تھی۔ وہ ممی سے کہتے تھے کہ ان کی ضد، خود غرضی اور ہٹ دھرمی ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی۔ میں تمہیں اور تمہارے مزاج کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ڈورا، نانا اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے کہتے۔ تم جس مقصد کے لیے لڑکی کو اس سے چھین لائی ہو، میں اس کی تباہی چھپی ہوئی ہے، صرف تباہی۔ تم نے کب مجھے غلط نہیں کہا؟ ممی چہک کر بولی۔ میں تمہارے پاس نصیحتیں سننے یا پیشن گوئیاں کرانے نہیں آئی، میں تم سے صرف تمہاری اس جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے آئی ہوں جس میں جولیا کے ساتھ میں بھی حصہ دار ہوں۔ چلاؤ مت، نانا اپنے سینے پر ہاتھ ملتے ہوئے کہتے۔ میری جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم نے ہمیشہ مجھ سے بغاوت کی، کبھی کسی ایشین سے شادی کی اور کبھی کسی امریکن سے دوستی گانٹھی۔ نہ تم ان کی سگی بنی نہ میری۔ تم جیسی اولاد کا ہونا کسی سزا سے کم نہیں، اور تم جیسی اولاد کا کبھی کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا ماں باپ کی جائیداد میں۔ میں دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں دیتے، ممی فرش پر پاؤں مار کر کہتی اور پھر سارا دن کے لیے کہیں غائب ہو جاتی۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے نانا کے اس چھوٹے سے گھر کے 2 کمروں میں گھومتی رہتی، جن میں سے ایک میں نانا بڑی سی آرام کرسی پر بیٹھے جھولتے رہتے اور دوسرے میں اس کی اداس آنکھوں والی آنٹی جولیا، جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھی، بیٹھی ہارپ کی تاروں پر انگلیاں پھیرتی رہتی۔ جس پس منظر سے اسے اٹھا کر یہاں لا بٹھایا گیا تھا، اس کے اثرات کے زیر اثر نادیہ کو لندن کا یہ روپ قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ لندن گندا ہے، سب سے اچھی جگہ اسلام آباد ہے اور مری ہلز، وہ اپنی خالہ سے کہتی جو اس کی بات سن سکتی تھی نہ ہی جواب دے سکتی تھی۔ پھر ممی اسے لے کر امریکہ چلی گئیں۔ بیمار اور بوڑھے نانا اور گونگی بہری خالہ پیچھے رہ گئیں۔ ممی نے نانا کے خلاف قانونی جنگ جیت کر ان کی جائیداد میں سے اپنا حصہ ہتھیا لیا تھا۔ پاکستان سے واپس امریکہ تک کے سفر میں 2 فتوحات کے تغرے ان کے شانے پر سجے تھے۔ وہ نادیہ کو اس کے ڈیڈی سے چھین لائی تھی اور انہوں نے اپنے باپ سے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا۔ اس کے معصوم ذہن میں ممی کی فتوحات کے تذکرے تو نہیں بیٹھ پائے تھے۔ اسے بس یہی احساس رہتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا اس کا بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آنے والے سالوں نے نادیہ کے اس خیال کو عملی شکل دیتے ہوئے زندگی سے اس کا جو تعارف کروایا تھا، اس کے مطابق نادیہ کا بڑا ہی نہیں بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ 14 سال کی عمر کو پہنچنے پر ممی اسے بتانے لگی کہ اپنے عمر کے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے 101 بہترین طریقے کیا تھے۔ ایک اچھا بوائے فرینڈ تمہارے لیے کم از کم ایک اچھے لباس، اچھے سینڈلز اور ایک وقت کے بہترین کھانے کا بندوبست کر ہی سکتا ہے، ممی اسے لالچ دیتے ہوئے کہتی تھی، اور اگر تم 15 ایسے بوائے فرینڈز بنا لیتی ہو تو 2 دن ہر دوست کے ساتھ اس طرح سے 1 مہینے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ممی یہ سب بتاتے ہوئے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی اور نادیہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہتی، جو اسے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لباس پہننے کے 100 طریقے مزید بتاتی۔ یہ تمہاری زندگی ہے نادیہ، جسے تم نے خود جینا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے لیے کیا بہترین فیصلہ کرتی ہو۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے ممی، وہ بے یقینی سے ممی کی بات سنتی اور جھنجھلا کر کہتی۔ پڑھنا ہے؟ ممی دانت پیستی۔ تمہارے اخراجات تمہارا باپ پورا کرے گا؟ وہ ضرور کرتا اگر آپ مجھے اسے چھین کر یہاں نہ لے آتی۔ نادیہ کے دل میں گزرے دنوں کی یاد کی کسک اٹھتی۔ تمہیں کیا پتا تمہارا باپ کون ہے؟ وہ اسے اسی بات پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی جس سے انہوں نے ڈیڈی کو بلیک میل کیا تھا۔ میں نہیں جانتی، نادیہ کا لہجہ گستاخ ہو جاتا، مگر جو آپ کا طرز زندگی ہے اس سے لگتا ہے شاید آپ خود بھی نہیں جانتی۔ بکواس بند کرو، ممی ڈانٹنے کی کوشش کرتی۔ اب آپ کو یہ باتیں بکواس ہی لگیں گی، حقیقت میں آپ نے میری زندگی کا
بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اچھی بھلی میں ڈیڈی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی، آپ نہ جانے کون سے عزائم پورے کرنے کے لیے ایک پورا ڈرامہ رچا کر مجھے یہاں لے آئیں، اور اب میری زندگی تباہ کرنے کے لیے اپنے بیہودہ مشورے دیتی رہتی ہیں۔ آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ ہاتھ جوڑ کر ممی کی آنکھوں کے سامنے کرتی۔ تو جاؤ، وہ بھڑک کر کہتی، جاؤ واپس اپنے ڈیڈی کے پاس چلی جاؤ۔ ہاں، نادیہ تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکتی۔ آپ نے مجھے ان کے پاس واپس جانے کے قابل چھوڑا ہوتا تو ضرور چلی جاتی۔ تم اچھی طرح جان لو نادیہ، ممی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی، میں تمہاری کوئی مالی مدد نہیں کروں گی، تمہیں اپنی روٹی کے اخراجات خود ہی پورے کرنے ہوں گے۔ فکر مت کریں، میں آپ سے کچھ لینا بھی نہیں چاہوں گی، وہ غصے سے کہتی۔ یہ میرا سر درد ہے کہ میں اپنے اخراجات کیسے پورے کروں گی؟ اس کے اور ممی کے درمیان ایسی بحثیں کئی بار چلیں۔ وہ ممی کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے پر خود کو آمادہ کر سکی، نہ ممی اس کے امداد پر راضی ہوئیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مادر پدر آزادی پیدائشی حق قرار دے دی جاتی ہے، خود کو لاشعور میں بیٹھے ان تحفظات کے زیر اثر ہر ممکنہ حد تک بچا کر رکھنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کسی دین کی تقلید کر رہی تھی، نہ ہی روایات اخلاقیات کے درس کی، لیکن پھر بھی اسے بہت بچپن میں سنی کئی باتیں رہ رہ کر یاد آتیں۔ ایک ایسے معاشرے کی روایات یاد آتی جس سے اس کا تعلق کئی سال پہلے ٹوٹ چکا تھا، اور وہ خود کو کسی کان سے یہ کہہ کر روک لیتی، نہیں نادیہ، تم ابھی 15 سال سے کم عمر ہو۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس دلیل میں کوئی منطق نہیں تھی، مگر اسے اپنے لیے وجوہات درکار تھیں۔ وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے خواب بنتی اور اپنے پاس پیسہ جمع کرنے کا شوق پالتے بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ مادر پدر آزاد معاشرہ اسے پوری طاقت کے ساتھ خود میں جذب ہو جانے کی دعوت دینے لگا تھا، اور اسی معاشرے کا ایک فرد جان خود اس گھر میں رہتا تھا جس کی مالکن ممی تھی۔ جان سے ممی نے شادی کی تھی یا ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی، یہ نادیہ کو کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جولیا، کوبی اور ماریا بہرحال ممی اور جان کی اولادیں تھیں، کیونکہ ان تینوں کے چہروں میں ممی اور جان دونوں کی مشابہت تھی۔ جولیا، کوبی اور ماریا کو گھر میں جائز بچوں کا درجہ بھی شاید اسی لیے حاصل تھا، مگر نادیہ کی اس گھر میں کیا حیثیت تھی، یہ نادیہ کو کسی سے کوئی سوال کیے بغیر ہی علم تھا۔ ابھی وہ گھر سے باہر کی دنیا کے رویوں پر رد عمل ظاہر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ گھر کے اندر سے اس پر سیندھ لگنا شروع ہو گئی۔ جان نے 3 بار اسے دست درازی کی جو کوششیں کی تھیں، اس نے لفظ بہ لفظ ممی کے گوش گزار کر دی تھی۔ جب تک تم خود اپنے لیے نہیں کماؤ گے، اس وقت تک تمہارے ساتھ اندر باہر یہی ہوتا رہے گا۔ ممی کے نزدیک اقتصادیات اور معاشیات کے سبق ازبر کر لینا سب سے اہم بات تھی۔ ان سب حالات اور رویوں کا ہی رد عمل تھا کہ نادیہ نے اس گھر اور ایک نام نہاد رشتے سے جان چھڑا لینے کا سوچا تھا۔ وہ انٹرنیٹ پر پڑھائی کے لیے کسی سستے مقام کی تلاش میں رہتی، اور اسے اس چھوٹے سے ملک فن لینڈ میں پڑھائی اور رہائش کا خرچہ اپنی حیثیت اور مختلف جگہوں سے ملنے والے وظائف کے عین مطابق لگا۔ ایک جہنم سے نکل کر وہ زندگی کے دوسرے بھیانک چہرے سے نمٹنے کے لیے ہیلسنکی پہنچ چکی تھی، جہاں طویل اندھیرے اور برف کی قبر جیسے ماحول نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے جو کٹھن زندگی وہ گزار رہی تھی، اس نے اسے حالات سے مقابلہ کرنے اور انہیں جیسے وہ تھے کی حیثیت میں قبول کر لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ فن لینڈ میں زندگی سخت تھی، لیکن وہ ان بہت سی ذہنی اذیتوں سے دور چلی آئی تھی جن کا سامنا اسے آئے روز کرنا پڑتا تھا۔ ہیلسنکی میں آمد کے بعد جب وہ موسم اور حالات کی عادی ہوئی تو اس نے یکسوئی سے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کا کھوج لگانا شروع کیا۔ اس کی شدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچپن میں جن لوگوں سے مانوس تھی، ان میں سے کوئی اسے کہیں مل جائے، پھر اس ایک کے ذریعے وہ باقیوں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کی لگن تھی یا اس کی نیتی کہ اپنے اس کھوج کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ سعد سلطان تک پہنچ گئی، جس تک پہنچنے کی آرزو نہ جانے کب سے اس کے دل میں تھی۔ اسے کئی دن تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سعد تک پہنچ گئی، اور سعد نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ یہ تو معجزہ ہو جانے والی بات ہے، وہ کئی بار خود سے کہتی۔ سعد سے ہونے والی کبھی کبھار کی گفتگو اس کے لیے زندگی کا سب سے پرکشش کام بن چکا تھا۔ کوئی تھا جسے کسی بھی تعلق، کسی بھی رشتے کی بنا پر وہ اپنا کہہ سکتی تھی۔ اس کے لیے اس سے بہترین احساس کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اسی میں بہت خوش تھی۔ لیکن سعد کی وہ میل جس میں اسے لندن آ کر ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، اس کے نزدیک اس صدی کا سب سے ناقابل یقین واقعہ تھا۔ وہ کئی دن تک اس دعوت نامے پر یقین کرنے اور بے یقین ہو جانے کی کیفیت میں ڈوبی رہی تھی، لیکن جب اسے جہاز کے ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ کی کنفرمیشن اور اس کے سفر کے دیگر انتظامات کے متعلق میلز وصول ہوئیں تو اسے یقین آ گیا کہ انسان کی زندگی میں ایک سے زیادہ بار بھی معجزے ہو سکتے ہیں۔ اسی دعوت نامے اور انہی سہولتوں کے نتیجے میں اس روز وہ لندن میں تھی۔ ایک 4 اسٹار ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں بیٹھی وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ ٹریڈ فیئر کے اختتام پر تمہیں واپس اسلام آباد آنا تھا، تم نے اپنا روٹ کیوں تبدیل کر لیا؟ اپنے کلائنٹس
اور سعد کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کے بعد شرکا کے اٹھ جانے پر بلال نے سعد سے کہا، میرے سپرد کیا گیا ہر کام حیران کن انداز میں اچھے اور ٹھیک طریقے سے پائے تک میل تک پہنچ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سعد نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ قطعی متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ تو یہ کہ مجھے 2 دن کا بریک چاہیے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس بریک کے دوران میں آپ کے کاروبار کے لیے مزید کارنامے سر انجام دے لوں۔ تمہارا اشارہ برائن اینڈ کمپنی کی طرف ہے؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ بھی ہے، 1-2 مرغے اور بھی ہیں میری نظر میں نے سوچا لگے ہاتھوں انہیں بھی پھنسا لوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ڈیڈی آپ کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ برائن اینڈ کمپنی کی اہمیت سے خوب واقف ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ کاروباری مصلحت سعد کو زج کرنے کی آرزو کے آڑے آ گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈی، وہ ہاتھ میں پکڑا قلم دانتوں سے بجاتے ہوئے بولا۔ وقت آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، مگر 2+2 4 کرنے کی آرزو آپ کو خوب بلیک میل کر سکتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ بہت گہرائی میں جا کر مجھے صرف اور صرف ایک چیز بلیک میل کر سکتی ہے۔ تم ہر معلول میں اس بلیک میلنگ کو ڈھونڈ سکتے ہو اگر دماغ ساتھ دے تو۔ وہ چڑھ کر بولے۔ اور آپ کہتے ہیں علت پالنے کا کوئی پلان آپ کے چارٹر میں شامل نہیں ہے، وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر بولا۔ تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم بات سے بات نکالتے جاؤ، اور میرے پاس بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ تمہاری ہر بات کا معقول دلائل کے ساتھ جواب دوں۔ مگر اس وقت تم یاد کرو کہ تمہیں اس وفد کے ساتھ ڈنر کرنا ہے صاحبزادے۔ اگرچہ میں تمہارا سیکریٹری نہیں ہوں جو تمہیں تمہاری اپائنٹمنٹس یاد کرواتا رہے، مگر کیونکہ یہ دن میرے لیے بہت اہم ہے اس لیے تمہیں یاد دلا رہا ہوں، وہ خالص کاروباری لہجے میں بولے۔ اوہ رائٹ باس، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹرپ کے کسی چوک سے بروقت بچا لیا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسکرین سے غائب تھا۔ البتہ بلال اپنی جگہ بیٹھے کتنی ہی دیر اس کی گفتگو پر غور کرتے رہے تھے۔ اس نے فون پر نادیہ کو اپنی آمد سے مطلع کیا تھا۔ نادیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نادیہ کی اجازت ملنے پر دروازہ ہلکی سی کلک کے ساتھ کھل گیا۔ نادیہ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دراز قد تھا، اس کا جسم کثرتی اور سمارٹ تھا، اس کے بال سیاہ تھے اور آنکھیں بھی۔ اس نے نیلا پول اوور پہن رکھا تھا، وہ ہو بہو ویسا تھا جیسا اس نے اپنے بچپن میں ڈیڈی کو دیکھا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر نادیہ کو محسوس ہوا وہ اس شخصیت کے سامنے کھڑی تھی جس کے سینے سے لگنے کی خواہش نہ جانے کب سے اس کے دل میں مچل رہی تھی، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ شخص نہیں، اس کا بیٹا تھا اور اسے اپنے جذبات پر پورا قابو رکھنا تھا۔ تم بڑی ہو گئی اور تمہارے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم خاصی ذمہ دار ہو چکی ہو، وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اور تم صرف بڑے ہوئے ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم ابھی بھی ویسے ہی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہو، نادیہ نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں سعد کے لیے ڈھیروں پیار امڑ رہا تھا۔ اچھا تو تم بھی چہرے پڑھنے کا فن جانتی ہو، وہ ہنسا اور بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آؤ ہم دونوں مل کر صرف تمہاری باتیں کرتے ہیں، اس نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ نادیہ نے اس کے بہت اچھی طرح پالش کیے ہوئے جوتوں کی چمک پر غور کیا اور پھر اس کی نظریں اس کی پینٹ کی کریز سے اوپر اٹھتی اس کے چہرے تک چلی گئیں۔ اس کی ہر چیز کتنی پرفیکٹ ہے، اس نے سوچا، اور جسے ایک صحت مند بھرپور زندگی اپنی تمام آسائشوں کے ساتھ میسر ہو تو اس کے ہر انداز میں پرفیکشن خود بخود آ ہی جاتی ہے، اس نے خود کو بتایا۔ اس کے وجود سے کسی قیمتی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی کلائی پر ایک بڑی مہنگی گھڑی سجی تھی۔ آئی فون کے نیو ورژن کا سیٹ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ تم میں کیا کم تھا نادیہ بلال، جو سعاد سلطان میں زیادہ تھا جو تم اس باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے اس کی بیٹی قرار نہ پا سکیں؟ سعاد کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے اس نے بارہا سوچا۔ وہ دن اور اسے اگلا دن اس کی ٹھہری ہوئی مخصوص روٹین والی زندگی میں آنے والے گنے چنے غیر معمولی دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ عرصہ پہلے بھول چکی تھی کہ آسائشیں اور سر اٹھا کر دیکھی جانے والی چیزیں جب میسر ہوں تو کیسا لگتا ہے۔ لندن تک کا ہوائی سفر ایک طویل عرصے کے بعد آزائش کا مزہ چکھنے کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد اس ہوٹل میں قیام سے لے کر سعد کے ساتھ لندن کے معروف تفریحی مقامات پر گھومتے پھرتے، پکارڈلی سرکس کے رنگ و روشنی سے بھرپور نظارے، ویسٹ اینڈ میں تھیٹر میں برس برس سے دکھایا جانے والا ماؤس ٹریپ، مہنگی شاپنگ، بہترین فوڈ سپاٹس کے کھانے نادیہ کو کسی اور ہی دنیا میں لے گئے۔ دور سے سنہری نظر آنے والی چیزیں اتنی آسانی سے آپ کی دسترس میں بھی آ سکتی ہیں، وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں سب کچھ دیکھتی اور محسوس کرتی رہی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ ایک مشقت بھری زندگی سے کچھ وقت کے لیے دور اس ٹرپ میں ہر چیز اور ہر بات سے زیادہ اہم سعد کے ساتھ گزارے لمحے تھے۔ اس کی محبت کا وہ اظہار تھا جو وہ الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے کر رہا تھا۔ نادیہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور خوشیوں کو وہ خود سے سمجھ رہا تھا اور خود بخود وہ سب کر رہا تھا جو نادیہ کے دل میں تھا۔
اس نے نادیہ کو ضرورت کے کئی کپڑے، جوتے، سویٹر، جیکٹس، ٹائٹس اور مفلر خرید کر دیے، گرم بستر اور اوڑھنے کی گرم چیزوں کی خریداری کی، کھانے کی ٹن بند اشیاء کے ڈھیر اور چھوٹی موٹی جولری۔ اس کی نظر زیادہ تر ان چیزوں پر تھی جو نادیہ کے کام آ سکتی تھیں اور اس کی زندگی میں آسانیاں لا سکتی تھیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں نے کچھ رقم ٹرانسفر کروائی ہے، دوسری رات ڈنر کے دوران اس نے نادیہ کو بتایا، اور میں آنے والے وقت میں بھی وقتاً فوقتاً کچھ رقم تمہیں بھجواتا رہوں گا۔ اس وقت جو ٹریولرز چیک میں تمہارے پاس ہیں وہ اتنے ہیں کہ واپس جا کر بھی تمہیں ان سے کافی رقم مل سکتی ہے۔ مگر نادیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دو، سعد نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا۔ جب تک تمہاری پڑھائی ختم نہیں ہو جاتی تمہاری ذمہ داری میری ہے۔ ہاں، جب تم پڑھ لکھ کر اپنا کریئر بنا لوگی تو پھر تم مجھے سپورٹ کیا کرنا۔ وہ مسکرایا۔ لیکن تم اتنا سب کیسے مینج کرو گے اور کیوں کرو گے؟ نادیہ نے بے چینی سے کہا۔ یہ میں اسی رقم سے مینج کروں گا جو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی باپ کماتا ہے، اور اتنا کماتا ہے کہ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کمائی کا مصرف کیا ہو سکتا ہے۔ سو کپڑے ادھیڑ کر بننے کے بجائے بہتر ہے کہ رقم کا کچھ حصہ جائز جگہ اور جائز کام پر استعمال ہو، اس نے کہا۔ ویسے بھی یہ رقم میرے ذاتی اکاؤنٹس سے تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا کرے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا، اس نے کانٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے دل پر یہ بوجھ ہے کہ میں اکیلا تمہارا حق بھی کھا رہا ہوں۔ مجھے اپنے لیے میسر ہر چیز کو اپنے لیے جائز کرنے کی خواہش ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے اپنے ساتھ جائز حقداروں کو ان کا حق پہنچاؤں۔ وہ سر جھٹک کر ہنسا۔ سمجھو اس میں میرا اپنا بھی لالچ ہے۔ مگر میں ڈیڈی کو جانتی ہوں، وہ ضرورت پڑنے پر تمہیں اپنے پاس سے ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، نادیہ نے کہا۔ نہ دیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ مجھے اپنے لیے چاہیے بھی کتنا؟ میری ضرورتیں اور دلچسپیاں بہت محدود ہیں، ان کے لیے مجھے بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویسے بھی ہر بزنس ڈیل میں ڈیڈی کا 50% کا شراکت دار ہوں، اس لیے مجھے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تم فکر مت کرو، اور بس باقی فکریں بھی بھول جاؤ، اس نے پیار سے نادیہ کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ تم اب ایک صحت مند نارمل زندگی گزارو، ڈٹ کر پڑھو، بے فکری سے رہو اور خوش باش نظر آیا کرو، جو کہ تم ہنستے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حالات کی اب نارملٹیز انسان کو نارمل رہنے نہیں دیتی، نادیہ نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، سنی سنائی باتوں کو جاننا اور سمجھنا اور بات ہے، نادیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حقیقت میں ان حالات سے گزرنا اور بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ حالات کی اب نارملٹیز کا ایک شکار میں بھی ہوں، سعد نے نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نادیہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یوں سر ہلا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، میری بات کا یقین کر لو، میں بھی نارمل نہیں ہوں۔ پھر اس نے اٹھنے سے پہلے نادیہ کو بتایا۔ نادیہ نے دکھی ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو سعد، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو مائی ڈیئر سسٹر، اس نے نادیہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ اور زندگی کی سب سے زیادہ قابل فخر بات یہ ہے کہ تم میری بہن ہو، جواب میں سعد نے کہا تھا۔ مشکل اور ناموافق حالات میں سر بلند رکھ کر جینے والی میری پیاری بہن، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس نے نادیہ کو خود سے علیحدہ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کا سر سہلایا تھا۔ چلو اب تمہاری فلائٹ میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ پھر اس نے نادیہ کو دونوں شانوں پر ہاتھوں سے دباؤ ڈال کر اسے ہمت باندھنے کا اذن دیتے ہوئے کہا۔ اگلی بار جب ہم یہاں ملیں گے تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں فینٹم آف اوپیرا بھی ضرور دکھاؤں گا۔ اس بار وقت کم تھا، اس نے اسے بچوں کی طرح بہلایا تھا۔ جواب میں نادیہ ایک زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی تھی۔ ایک بار پھر جدائی۔ اس رات واپس جاتے ہوئے نادیہ نے سوچا، اور اس بار نہ جانے کتنے ماہ و سال کے لیے۔ ماہنور نے ایک سوشل ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ کھول رکھا تھا۔ سید پور میلے کے میوزک فیسٹیول کے گانے سنتے ہوئے وہ اپنے لیے آنے والے نوٹیفیکیشنز دیکھ رہی تھی۔ اسی دم اسے ویب سائٹ پر بنے مختلف کمپنیوں کے صفحات کے اشتہار نظر آئے تھے۔ اسلام آباد میں واقع چیٹر باکس ریسٹورانٹ کا بھی اشتہار تھا۔ ماہنور نے وہ صفحہ کھول کر اس کی تفصیلات دیکھی اور اسے اپنے پسندیدہ صفحات میں شامل کر لیا۔ اس صفحے پر اس ریسٹورانٹ کی تمام معلومات دی گئی تھیں اور اس سے رابطہ کے لیے فون نمبر بھی موجود تھے۔ ایک دم ماہنور کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے تیزی سے قریب رکھا سیل فون اٹھایا اور صفحے پر دیے گئے ریسٹورانٹ کے نمبروں میں سے ایک نمبر ملانے لگی۔ 3-4 بار بیل جانے کے بعد دوسری طرف سے کال وصول کر لی گئی۔ ماہنور نے ریسٹورانٹ کا نمبر ہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد ریسٹورانٹ کے مالک ابراہیم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ دوسرے نمبر پر کوشش کریں، جواب میں اسے یہ الفاظ سننے کو ملے۔ اس نے فون بند کر کے دوسرا نمبر ملایا۔ اس بار چوتھی بار بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ مجھے چیٹر باکس کے مالک ابراہیم صاحب سے بات کرنی ہے، ماہنور نے تیزی سے کہا۔
جی فرمائیے، میں بات کر رہا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ ماہنور کو چند لمحوں تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ابراہیم صاحب، آپ کے دوست سعد سلطان کہاں ہیں؟ مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے وہ سوال کیا جسے کرنے کے لیے وہ کال کر رہی تھی۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں ماہنور ہوں، آپ نے سعد کے ساتھ مجھے اپنے ریسٹورانٹ میں انوائٹ کیا تھا۔ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ابراہیم کو یاد دلایا۔ اوہ اچھا، دوسری جانب سے پہچان لیے جانے پر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کوئی لمحہ چاہتا تھا کہ اس بہروپیے کی چالاکیوں سے پردہ اٹھتا تھا۔ سعد تو ملک میں نہیں ہے، وہ ایک ٹریڈ فیئر کے سلسلے میں فرینکفرٹ گیا ہوا ہے۔ آپ کو اس نے… ابراہیم کی بات درمیان میں ہی کٹ گئی اور فون سے ٹوں ٹوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، مگر ماہنور اس آواز کو نہیں سن رہی تھی۔ اس کا ذہن اور کان ایک ہی جملے پر اٹک گئے تھے۔ سعد تو ملک میں نہیں ہے، وہ ایک ٹریڈ فیئر کے سلسلے میں فرینکفرٹ گیا ہوا ہے۔ وہ ایک ٹک سامنے کی دیوار کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ عبدالرحیم ڈھاکہ گیا ہوا تھا۔ جب صاحب پچھلی بار یہاں آئے تو فیال نے سعد کو بتایا، اسی لیے وہ گھر کے بجائے ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہاں انہیں عبدالرحیم کے بنائے ہوئے سی فوڈ کی کھینچ ہی تو لے آتی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ تو فیال اس گھر کا ہاؤس کیپر تھا جو ڈیڈی نے لندن میں خرید رکھا تھا۔ 2 سال پہلے ان کو کاروبار کے سلسلے میں اکثر یہاں آنا پڑتا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ گھر خریدا تھا۔ تو فیال پاکستانی تھا جو کئی سال پہلے لندن آ بسا تھا۔ تو فیال کی شکل میں ڈیڈی کو بہترین ہاؤس کیپر مل گیا تھا۔ تو فیال اور اس کی بیوی شاہدہ گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے اور عبدالرحیم نے گھر کا بہت خوبی سے خیال رکھا ہوا تھا۔ اب ڈیڈی اور وہ خود کافی عرصے بعد ادھر آتے تھے، اس لیے گھر کے 2-3 کمرے بند ہی رہتے تھے۔ ابھی کل ہی میں نے صاحب کے کمرے کی صفائی کروائی۔ تو فیال سعد سے کہہ رہا تھا جو لندن میں 2 روز قیام کی آخری رات گزارنے یہاں آیا تھا۔ ان کی کچھ فائلز یہاں رکھی ہیں، اب آپ آئے ہو تو ایک نظر دیکھ لو، اگر اب وہ اتنی اہم نہیں رہیں تو ان کو ضائع کر دیا جائے۔ تو فیال کی بیوی شاہدہ نے سعد سے کہا۔ سعد اپنے گھر میں کبھی ڈیڈی کے کمرے میں نہیں گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شاہدہ کی بات مان کر ان کے کمرے میں جا کر وہ فائلز دیکھے یا وہیں منگوا کر انہیں دیکھ لے۔ اور سال پیچھے جو فوٹو صاحب نے ریجنٹ اسٹریٹ سے بنوایا تھا وہ ہم نے بڑا کروا کر کے صاحب کے کمرے میں لگوا دیا، وہ بھی دیکھ لیں۔ عبدالرحیم نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسے ناچار ڈیڈی کے کمرے میں آنا پڑا۔ کمرے کا فرنیچر سادہ مگر قیمتی تھا۔ بائیں دیوار پر وہ تصویر فریم میں سجی تھی جو عبدالرحیم اسے دکھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے سرسری نظر تصویر پر ڈالی اور طفیل کی بنائی فائلز دیکھنے لگا۔ طفیل بھائی، یہ سبھی تقریباً غیر اہم ہیں، ان کو بے شک ضائع کروا دیجیے۔ وہ وہیں کھڑا کھڑا ایک کے بعد ایک فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بھی نہیں چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر طفیل کی طرف دیکھا اور فائلز ٹیبل پر رکھ دیں۔ اسی دوران اس کی نظر انہی فائلز کے نیچے رکھے ایک فولڈر پر پڑی۔ یہ فولڈر باقی فائلز سے شکل میں مختلف تھا۔ اس نے بے دھیانی سے فولڈر کا کور کھولا اور بری طرح چونک گیا۔ فولڈر کے اندر موجود ایک چھوٹے فولڈر پر سنہری حروف میں الفاظ درج تھے، مائی پورٹ فولیو فرام فلزا ظہور۔ سعد نے وہ فولڈر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران تم خاصی ڈل زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہیں بوریت محسوس نہیں ہوتی؟ کسی دوست کی کہی یہ بات بلال سلطان کو اس رات سونے سے پہلے یاد آئی تھی۔ وہ سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اس صبح ہی کو وہ 2 بزنس میٹنگز کے لیے کراچی پہنچے تھے۔ بزنس میٹنگز گویا زندگی کے معمولات کا حصہ بن گئی تھیں اور اب تو کسی بھی ایسی میٹنگ میں شریک ہونے سے پہلے ہی انہیں اس کے کامنٹس کا علم ہوتا تھا۔ جن وفود اور افراد سے ان کی ملاقات ہونے والی ہوتی تھی ان کے بارے میں ان کا سیکریٹری انہیں کوئی بریفنگ نہ بھی دیتا تو بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ متوقع ملاقاتیوں کے مزاج، تکنیکی خوبیاں اور خامیاں کیا ہو سکتی تھیں۔ ایسی میٹنگز میں اب ان کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہ پاتا تھا۔ انہوں نے دن بھر کی مصروفیات کو یاد کیا اور اپنے دوست کی بات یاد آ جانے پر خود اپنے آپ سے ایک سوال کیا، کیا تمہیں اپنی زندگی ڈل لگتی ہے بلال سلطان اور تمہیں بوریت محسوس ہوتی ہے؟ میں نے کبھی خود کو اتنا فارغ رہنے ہی نہیں دیا کہ بورنگ اور بوریت جیسے احساسات سے میرا سامنا ہو پائے۔ انہوں نے خود کو ایک ایسا جواب دیا جس کے بارے میں انہیں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ ایک فطری زندگی ہے؟ کیا اس میں بہت کچھ ایسا نہیں ہے جو غیر فطری سا لگتا ہے؟ ایک اور سوال ذہن میں آیا۔ انہوں نے اپنے ذہن کو اپنے دل میں اس سوال پر داد دی۔ میری زندگی میں یقیناً ایک شدید قسم کی کمی ہے۔ وہ زیر لب مسکرائے۔ میری جیبیں، میرے اکاؤنٹس اور میرا دماغ اپنی ضروریات پوری کرنے کی خاطر خالی کر دینے والی ایک گھر والی کی کمی۔ اپنے اس خیال پر انہوں نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ بیش قیمت ملبوسات، ہیرے جواہرات، سونا اور پلاٹینم، برانڈڈ جوتے، پرفیومز اور بیگز، قیمتی میک اپ، ہوم ڈیکور کو سیزن کے سیزن بدلنے والی بیوٹی سپاز اور
جمس میں جا کر اپنے فگر اور شکل کو نئے نئے روپ دے کر خود اپنے دل کی تسلی کرنے والی ایک خاتون جو مجھے اپنی انگلی کے اشارے پر چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ انہیں اپنے بہت سے دوستوں کی گھر والیاں یاد آ گئیں جو اپنے تئیں اپنے شوہروں کی زندگیوں میں بہت اہم حیثیت رکھتی تھیں اور جن کے شوہر انہیں اپنی زندگیوں کے بہت سے شعبوں میں مسز کے طور پر متعارف کروانے اور استعمال کرنے کے باوجود اپنی تنہائیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے خود اپنے بنائے چور دروازوں سے کسی اور چار دیواری میں داخل ہو کر ڈل اور بور زندگی کے خاتمے کی خلش مٹانے کا سامان کیا کرتے تھے۔ وہ خود بہت سی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہتے تھے جہاں ان کے حلقہ احباب کے لوگ بغلوں میں ایسے چہرے دبائے موجود ہوتے جو ان کے گھروں میں موجود بیگم صاحباؤں سے مختلف ہوتے۔ کبھی وہ چہرے گرل فرینڈز کے، کبھی ون نائٹ سٹینڈز، کبھی فل ٹائم مسٹریسز اور کبھی پرسنل سیکریٹریز کے ہوتے تھے۔ وہ انسانوں کی ان دوگلی زندگیوں کو دیکھنے اور ایک نظر میں یہ جانچ لینے کے بھی عادی ہو چکے تھے کہ ان کے دوست کے بازو کے گھیرے میں موجود حسینہ کا اس کی زندگی میں کیا سٹیٹس ہو سکتا تھا اور اس حسینہ کا متوقع ساتھ کتنے لمحوں، گھنٹوں، دنوں، مہینوں یا سالوں پر مشتمل ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کیا میں بہت شاطر ہوں جو جان جاتا ہوں؟ انہوں نے خود سے ایک اور سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، ان کے دل نے جواب دیا، کیونکہ ایسے مناظر اب تو ازبر ہو چکے ہیں۔ مگر وہ گھر سے رخصتی کے وقت محبت سے کوٹ پہنانے والی، ناشتے کھانے کا خیال رکھنے والی، شوگر بلڈ پریشر پر چیک رکھنے والی، گھر کے ملازموں پر نظر رکھنے والی، گھر میں موجود سامان کا حساب رکھنے والی، کیا کچھ کم ہوا، کیا ٹوٹا، کیا غائب ہوا، کس کو بدل لینا چاہیے، لانڈری میں کتنے کپڑے گئے تھے، کتنے واپس آئے، کچن بجٹ میں کیا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، صاحب کس ملک جا رہے ہیں، اس ملک کے موسم کے حساب سے ان کا سفری بیگ کیسے تیار کرنا ہے، بیڈ روم کا ڈیکور کیسا ہونا چاہیے، ایسا جہاں داخل ہو کر صاحب باہر کے مسائل بھول جائیں اور ان کے دل میں ایک سکون اتر جائے۔ وہ عورت کہاں ہے؟ انہوں نے اس 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے لیے مخصوص کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ باہر اندھیرے میں کمکموں کی جگمگاہٹ تھی اور سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی۔ اسے ہم اپنے سے نیچے والے درجے میں چھوڑ آئے شاید، ان کے دل نے جواب دیا۔ مڈل کلاس میں؟ ذہن نے سوال کیا۔ شاید وہ عورت اب مڈل کلاس میں بھی نہ موجود ہو، دل نے جواب دیا۔ مڈل کلاس کی عورت اب اور زیادہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے جیسی ڈگری کے حامل مڈل کلاس مرد سے شادی کر لیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے گھر، شوہر اور بچے کی خاطر کمائیاں کرنے نکل جاتی ہے۔ اسے اپنی ڈگریز کو استعمال میں لانا ہے۔ اتنی محنت سے حاصل کی گئی ڈگریاں، اتنا پیسہ لگا کر حاصل کی گئی ڈگریاں، 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لگا کر حاصل کی گئی ڈگری کو کیش بھی تو کرانا ہے، لاکھوں کے بدلے کروڑوں بھی تو کمانے ہیں، اور پھر زندگی میں آسائشات کا داخلہ بھی فری ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ٹاؤنز اور ہاؤسنگ اسکیمز میں ملنے والے پلاٹ اور بنگلے اپنی چھپ دکھلاتے ہیں۔ ڈاؤن پیمنٹ کے بعد قسطیں بھی ادا کرنی ہیں، گھر میں ڈیزائنر فرنیچر ڈالنا ہے، کچن ایسیسریز کی رینج اتنی وسیع ہے، اس کا کھاتا بھی پورا کرنا ہے، بیڈ شیٹس، بیڈ کورز، میٹس اور رنرز، دیواروں کے پینٹ اور فرش کے ٹائلز سے میچ کرنی ہے، اور ڈیکوریشن پیسز، ان کے بغیر تو گھر کی سجاوٹ ہی ناممکن ہے۔ اپنی اور شوہر کی تنخواہ کے زوم میں قسطوں پر ملنے والی 1300 سی سی گاڑی بھی بک کروانی ہے۔ قسطیں قسطیں قسطیں، کیلکولیٹر پر مہینے بھر کے اخراجات کا حساب کرتے انگلیاں تھکاتی عورت، جسے کیریئر وومن ہونے کے بنا پر اپنے لباس اور جوتوں، دھوپ کے چشموں اور میک اپ کی مد میں بھی خرچ کرنا ہے اور بچوں کو بھی انٹرنیشنل چین سکولز میں پڑھانا ہے۔ مہینے کی فیس کے علاوہ جہاں کلر ڈے، گیٹ ٹوگیدرز، ون ڈش اور اسٹڈی ٹرپس کی مد میں بھی اخراجات کے لیے چٹھیاں آتی ہی رہتی ہیں، اور اس سب کا نتیجہ تھکی تھکائی مڈل کلاس عورت ہائی کلاس اور اپنے درمیان کا خلا عبور کرنے کے لیے ہائی جمپس لگا لگا کر ہائی کلاس کے بیریئر پر پیر جمانے کی کوششیں کرنے کے بعد جب تھکی ہاری گھر پہنچتی ہے تو کہاں کا کچن اور کیسے گرما گرم تازہ تازہ کھانے فریزر میں رکھے منجمد کھانوں کے ڈبے نکال کر مائکرو ویو اوون میں رکھ کر گرم کرتی ہے۔ اگر ماسی میسر ہے تو چپاتیاں بنوائیں، ورنہ کبھی مارے باندھے خود چپاتیاں ڈالیں، کبھی شوہر سے کہہ کر روٹیاں یا نان منگوا کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر پٹکتی، بچوں کی ہوم ورک ڈائری دیکھ کر الرٹ ہوتی، ان کو ہوم ورک کراتے کبھی اونگتی، کبھی آنے والی کل کی تیاری کے لیے چونکتی بیچاری عورت۔ اسے کہاں یاد رہتا ہے کہ صبح خود اپنی اور بچوں کی تیاری میں شوہر کو کوٹ بھی پہنانا ہے، اس کے جوتے بھی پالش کرنے ہیں، اس کو محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے
آج جلدی گھر آئیے گا جیسا جملہ بھی بولنا ہے۔ اس کے حواسوں سے بریڈ ہے یا نہیں، جیم تو ختم نہیں ہو گیا، فریج میں کتنے انڈے باقی ہیں، اور پیاز لائی تھی، دودھ والے کا بل، کسی بچے کی نوٹ بک، موبائل کا کریڈٹ جیسے مسائل ہٹیں تو بیچارے شوہر کا خیال بھی ذہن میں در آئے۔ اوہ! بلال سلطان نے جھرجھری سی لی اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے سامنے کی دیوار پر سجی پینٹنگ کے قریب رک کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ طبقہ سوم کی عورت۔ پینٹنگ میں خوبصورت رنگوں کے امتزاج سے ایک علامتی ہیولہ سا بنا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دینے کے تردد سے بچتے ہوئے انہوں نے اپنی سوچ کا دائرہ ایک اور سمت مرکوز کر دیا، جو اگر سگڑ ہے تو کسی دکاندار، کلرک، چپڑاسی، دہاڑی دار مزدور، مستری، مکینک، ترخان یا دودھ دہی والے کی بیوی ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی بچتوں اور بڑے بڑے سلیقوں سے گھر کا نظام توازن میں رکھ سکتی ہے۔ مگر آج کے دور میں وہ بھی کیا کرے، اس کی زندگی میں موبائل فون اور ٹی وی داخل ہو گئے ہیں۔ شوہر کو کام پر اور بچوں کو اسکول بھیج کر اسے باری باری سب رشتہ داروں کی خیر خیریت موبائل فون کے ذریعے دریافت کرنی ہے۔ کس کے گھر میں کس بات پر جھگڑا ہوا، کس گھر کے مرد نے باہر سے روپے بھیجے، کس کی کمیٹی نکلی، کون بیمار ہوا، کون شادی پر گیا، کس نے کیا پکایا۔ مہنگائی کا رونا تو بہت ضروری ہے، پھر بھی اس نے 150 روپے میں ملنے والے کئی ڈیکوریشن پیسز خرید لیے ہیں۔ منّے کے ابا سے نظر بچا کر لان یا کاٹن کا نیا جوڑا بھی خرید لیا ہے۔ لیسوں اور فیتوں کی دکان پر 2 گھنٹے لگا کر 500 روپے میٹر میں بکنے والی لیس 250 میں خریدنے کا کارنامہ بھی سر انجام دے لیا ہے۔ آمدنی کم ہے تو کیا ہوا، بچے بہترین انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آخر عمر بھر کی کمائی بچے ہی تو ہوں گے۔ انہی کے لیے تو منّے کے ابا دن بھر سر کھپائی کرتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے خیر خیریت دریافت کرنے میں گزارنے کے بعد اسے گھر سمیٹنے اور بکھرے برتن دھونے کا خیال آتا ہے۔ اگر وہ ساس، سسر، دیور، نندوں کے ساتھ رہتی ہے پھر تو بڑبڑاہٹ اس کا حق ہے، ایک اس کی جان ہے اور ہزاروں جھنجھٹ ہیں۔ رات بھی وہ 2 ڈرامے مس کر گئی تھی، اب دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوں گے، اس سے پہلے اسے باقی کام نپٹانے ہیں۔ مارننگ شوز تو چھوڑے جا ہی نہیں سکتے، وہاں آنے والی لڑکیوں کے لباس دیکھ کر ہی تو اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے ہیں۔ مارے باندھے الٹے سیدھے کام ختم کیے 2-3 ڈرامے دیکھنے کے بعد اب اسے ٹوکری اٹھا کر سودا سلف لانا ہے۔ برقعے میں خود کو پھنسا کر وہ ٹوکری لیے مارکیٹ کا رخ کرتی ہے۔ موبائل فون، ہاں، اس کے بغیر وہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ گھر میں پیچھے سے کسی کو اس سے کام پڑ گیا تو وہ فون کان سے لگائے خرامہ خریداری کرنے جاتی ہے۔ مول تول، بھاؤ تاؤ، کتنا ہی وقت تو یوں ضائع ہوتا ہے۔ گھر واپسی تک دوپہر چڑھ گئی، کھانا بناتے تک بچے اسکول سے واپس آئے، انہیں کھانا کھلا کر ٹیوشن والی ٹیچر کے گھر چھوڑنا ہے اور ان کے یونیفارم دھونے ہیں۔ انگریزی اسکول والے یونیفارم میلا ہونے پر بچوں کو جرمانہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بچے انگریزی قاعدے پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب کا کیا ہے، ڈنڈے برسا کر کبھی نہ کبھی تو قرآن پاک پڑھا ہی دیں گے۔ وہاں فیل پاس کا مسئلہ نہیں، مگر انگریزی اسکول والے وہ کم نمبر والے بچوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ جبھی تو منّے کے اسکول کی ٹیچر کہتی ہے ٹیوشن بھی مجھ ہی سے پڑھائیں ورنہ بچہ پاس نہیں ہوگا۔ مجبوراً اسکول کی فیس کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کے پیسے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اوپر سے گھر کا کرایہ، بجلی، پانی، گیس کے بل۔ لگتا ہے دوسرے دن مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ منّے کے ابا کو ڈبل کام کرنا چاہیے، سرکاری ملازم ہے تو خوب رشوت لے، اللہ کو بھی پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، تنخواہوں میں کہاں گزارا ہوتا ہے۔ مکاندار ہے تو ناپ تول کے فرق سے کما کر لائے۔ گھر کی عورت کو گھر چلانا ہے جو کوئی مذاق نہیں، ایک وہی تو ہے جو اتنے جنجالوں سے اتنے کم پیسوں میں نپٹتی ہے۔ منّے کے ابا اس کی سلیقہ شعاری سے مروب باسی روٹی ٹھنڈے سالن کے ساتھ کھا کر شکر کرتے ہوئے کام پر روانہ۔ کہاں کا استری شدہ لباس اور کیسے محبت بھرے الوداعی الفاظ، غنیمت ہے کہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ کیا میں اتنا کنوتی ہو چکا ہوں کہ مجھے وہ آئیڈیل عورت کسی بھی طبقے میں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کمرے میں کچھ دیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو وہ نقشے ہیں جو میں نے تینوں درجوں میں موجود ایک ایوریج عورت کو دیکھ کر باندھے ہیں۔ توقعات بھی تو ہوتی ہیں۔ ہاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں بہت سی منفی شبیہوں نے ڈیرا جمایا۔ چور دروازے صرف مرد ہی تو نہیں کھولتے، ان تینوں درجوں میں موجود عورتیں بھی تو کھولتی ہیں۔ مزید 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 کی خواہش کے چنگل میں گرفتار عورتیں۔ ان کی نظروں کے سامنے کئی مناظر اور کئی چہرے گھوم گئے۔ نہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں سوچنا، انہوں نے اپنے ذہن سے ان شبیہوں کو بھگایا۔ بس ٹھیک ہے، انہوں نے کپڑے بدلنے کے ارادے سے اٹھتے ہوئے دل میں کہا، میرے لیے میری دن بھر کی مصروفیات، ہوانہ سیگار، ہیلتھ کانشیس ڈائٹ، فرصت کے لمحوں کی سوئمنگ، صبح کی سیر اور جاگنگ،
ہوائی سفر اور ان سفروں کے دوران ملنے والے نئے نئے لوگ، سال بھر میں ایک آدھ بار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا اور بزنس ٹرپس کے دوران ملنے والی VIP سٹیٹس ہی کافی ہے۔ میرے گھر کو دیکھنے والے ہاؤس کیپرز، مینیجرز اور ان کا عملہ مخلص، مستعد اور ایماندار ہے۔ میں شاید ان کی خود سے وفاداری کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے ہی تو کمائے پر کمائے چلا جا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور شاور لینے کے لیے باتھ روم کی طرف چل دیے۔ میں تو خیر اس روٹین کا عادی ہو چکا اور اس میں سیٹ اور مطمئن بھی ہوں، مگر سعد سونے کے لیے لیٹنے کے بعد انہیں یاد آیا، سعد کی تو زندگی پڑی ہے، کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ اسے اپنی زندگی کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے اور وہ اس کا انتخاب کب کرے گا۔ انہوں نے سوچا، یہ جو گو نہ گو مصروفیات کا احوال اس کے بارے میں مجھے سننے کو ملتا ہے، اس میں کئی قسم کی لڑکیوں کا تذکرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر انہیں یاد آیا، جیوفری بتا رہا تھا پیر اور منگل کے 2 دن اس نے لندن میں کسی لڑکی ہی کے ساتھ گزارے ہیں۔ ایسا دکھتا تو نہیں مگر جیوفری کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زیر لب مسکرائے، واہ میاں، تمہیں پکڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں مگر پکڑنے کو جی نہیں چاہتا، سو کیے جاؤ عیاشیاں۔ انہوں نے تصور میں سعد کا چہرہ لاتے ہوئے سوچا اور آنکھیں موند لی۔ ان کو دن بھر کی تکان کے بعد کسی مسکن دوائی کے بغیر بھی اچھی نیند آ جاتی تھی۔ وہ تو ملک میں نہیں ہے، فرینکفرٹ گیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو ماہنور کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا اور دن بھر کی مصروفیات کے دوران بھی ٹھک ٹھک اس کے ذہن میں چلتا رہا تھا۔ کئی بار وہ اس جملے کو بے معنی غیر اہم جان کر ہیل ود کہتے ہوئے ذہن سے جھٹک کر خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیتی، مگر اس کے ہاتھ اس کام میں مصروف ہوتے اور ذہن جیسے دوبارہ اس جملے کی گونج کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل فون بیگ سے نکالا۔ وہ کالج لائبریری کی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے ان باکس میں کئی پرانے پیغامات محفوظ تھے۔ اس نے چند پیغامات کھول کر پڑھے۔ ماہنور، میرے سر میں شدید درد ہے، میں آخری کلاس لینے سے پہلے ہی گھر جا رہی ہوں۔ شاہ بانو، اس نے پہلا میسج دیکھا، میں 1 گھنٹے بعد ملتان کے لیے نکل رہا ہوں۔ جلال، دوسرا پیغام اس لڑکے کا تھا جس کے ساتھ وہ کئی کیمپینز بنا چکی تھی۔ ماہنور، میں آج تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، باس نے بلا لیا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ سلمان کا پیغام، ہیلو ماہی، شائستہ ہیئر، مجھے آج تمہارے گھر آنا تھا مگر نمرا نے ڈنر پر بلا لیا، بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس کی قریبی دوست شائستہ کا پیغام، ماہنور، میں 1 ہفتے کے لیے ملائیشیا جا رہا ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ عظمیٰ پھپھو کے بیٹے وقار کا پیغام، ماہی، آج سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہے، تم وقت پر گھر واپس پہنچ جاؤ تو کھانا کھا لینا، میں تمہارے لیے اسموکی چکن کے ٹکڑے گرلڈ آلووں کے قطلوں کے ساتھ بنا کر آئی تھی۔ ممی کا پیغام۔ اس نے یہ 5 پیغام 2-3 بار پڑھے۔ بھیجنے والوں کے نام اس کے موبائل فون کے تعلقات کی لسٹ میں اہم ترین ناموں میں شامل تھے۔ اہم ترین اور قریب ترین دوست جو اگر کسی وجہ سے رابطہ نہ کر سکیں، کہیں جانے آنے کی اطلاع دینا چاہتے ہوں، مقررہ وقت پر آ نہ سکیں تو اس جدید ترین ذریعہ مواصلات کے ذریعہ اپنا مدعا اسے ضرور پہنچاتے تھے۔ پھر انہی اہم ترین رابطہ نمبرز میں سے اس نمبر سے جو نہ جانے کیوں وہ دن میں کئی مرتبہ کال کرنے کے لیے ملاتی تھی، اسے یہ پیغام کیوں نہیں آیا تھا کہ اس نمبر کا مالک کسی کام سے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ اس نے اخلاقاً اور مروتاً اسے ایک بار پیغام یا کال کے ذریعے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ خیریت سے واپس گھر پہنچ چکی تھی۔ چلو یہ نہ صحیح، وہ اسے یہ تو بتا سکتا تھا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، لہٰذا وہ اس سے رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرے۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک ضرور بھیجوں گا۔ اسے ایک بات شاید 50ویں مرتبہ یاد آئی۔ کہاں بھیجو گے؟ ماہنور کے دل میں ایک بے نام سی اذیت نے سر اٹھایا۔ تمہارا نمبر بند ہے اور کوئی میلنگ ایڈریس نہ تم نے مجھے دیا نہ میں نے تمہیں، پھر یہ لنک کہاں ملے گا مجھے؟ آسمان پر کہیں کہیں بادل ٹکڑیوں کی شکل میں بکھرے تھے اور ہلکی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ماہنور نے ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ میرا دل کیسے مانے کہ تم نے مجھ سے غلط بیانیاں کی؟ تم نے اپنے متعلق مجھے جو بتایا وہ جھوٹ تھا۔ میرا دل یہ بات قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے پر نہ آنکھوں میں نہ لہجے میں کبھی کوئی ریا محسوس ہوئی، نہ مکر نظر آیا۔ پھر وہ کیا تھا جو تمہارا رویہ تھا؟ اس نے الجھتے ہوئے سوچا۔ سامنے کالج کے گراؤنڈ میں فری پیریڈ اور کلاس بنک کر کے باہر آنے والی لڑکیاں ادھر ادھر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ کیا وہ محض اس کوفت کا تدارک تھا جو تمہیں مختلف بحروب بدلے مختلف جگہوں پر نظر آنے پر مجھے ہوئی؟ اور اگر وہ اتنا وقتی اور غیر اہم ساتھ تھا تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ میں اپنے ذہن سے تمہیں جھٹک کیوں نہیں پاتی؟
اسے کچھ فاصلے پر بیٹھی لڑکیوں کے ایک گروپ کے کسی بات پر زور سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس گروپ کی لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ موبائل کی کسی جدید سیٹ پر تصویریں دیکھنے میں مگن تھیں اور زور و شور سے تبصرے کرتے ہوئے وقفے وقفے سے کہے بکھیر رہی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں بھی ایسی ہی بے فکری، اتنی ہی مگن اور شاید اس سے بھی اونچی آواز میں ہنسنے والی لڑکیوں میں شامل تھی۔ اس کے دل میں درد کا ایک ہلکا سا احساس اٹھا۔ مگر اب ایسا کیا ہے کہ میں الجھ کر رہ گئی ہوں؟ ایسا کیا ہے کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا؟ اس نے آنکھوں میں پھیلتی نمی کو ٹیشو پیپر سے دبا کر صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کال ملانے لگی۔ ہیلو شاہ بانو، تم کدھر ہو؟ وہ کہہ رہی تھی۔ میں یہاں لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ، آج باہر لنچ کرتے ہیں۔ آج بہت دن کے بعد کہیں بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت تک تم سے نہیں پوچھوں گی جب تک تم خود نہیں بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے فون بند کرنے کے بعد شاہ بانو نے سوچا تھا۔ پٹواری غلام حسین کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی سراج سرفراز کو گاؤں کی بڑی جناز گاہ میں ماسٹر کمال نے پہنچایا تھا۔ چودھری سردار پٹواری غلام حسین کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تیار جنازہ چودھری صاحب کے انتظار میں رکھا تھا۔ پچھلے ہفتے گاما ماچھی مرا تھا۔ چودھری صاحب گاؤں ہی میں تھے پر نہیں آئے جنازے میں۔ مولوی سرفراز کے کان میں ادھر ادھر کھڑے بیٹھے لوگوں میں سے کسی کی آواز پڑی۔ آج تو صبح ہی اعلان ہو گیا کہ چودھری صاحب جنازے کے لیے آ رہے ہیں۔ پٹواری صاحب کا جنازہ ہے نا؟ آج تو چودھری صاحب کو آنا ہی تھا، کسی اور نے کہا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ پٹواری صاحب چودھری صاحب کے کام کے بندے تھے، گاما ماچھی کیا دیتا تھا انہیں؟ ایک اور آواز آئی۔ لاہول والا۔ مولوی سرفراز تسبیح کے دانے گراتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ میت سامنے رکھی ہے اور لوگ غیبتوں میں مشغول ہیں۔ اللہ جل شانہ کے غضب سے خوف نہیں آتا انہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بظاہر تسبیح میں مشغول تھے لیکن دراصل لوگوں کی نفسیات کا مقدور بھر تجزیہ کرنے میں مصروف تھے۔ اور غیبت بھی کس کی؟ چودھری سردار صاحب کی، جن کے سائے تلے یہ گاؤں کے لوگ موجے مارتے ہیں۔ اس قدر نیک دل، نیک نیت، نیک فطرت انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب اللہ چودھری سرکار کو کیا فرق پڑتا ہے کہ مولوی سراج سرفراز کے گھر کا چولہا جلتا ہے یا نہیں؟ مولوی کے گھر میں ایندھن ہے یا ختم ہو گیا؟ اناج مولوی کا خاندان کم کھاتا ہے یا زیادہ؟ مگر نہیں، وہ پورا خیال رکھتے ہیں، یہ پوچھے بغیر کہ اگلا ذخیرہ ختم ہوا کہ موجود ہے، اور بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! بھائی عمر بھر کوئی اور ایسا دل والا شخص نہ ملا جو مولوی کا پورا خیال رکھتا ہو، اس کا پوٹا تر رکھنے کی فکر کرتا ہو۔ استغفر اللہ! انسان گمان میں نہ پڑے۔ گمان انسان کی اپنی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مخمصے میں ڈال دیتا ہے۔ استغفار، استغفار! اب مولوی صاحب کی زبان استغفار پڑھ رہی تھی اور انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ جنازے سے فارغ ہونے اور میت کو دفن کرنے کے بعد چودھری صاحب کافی دیر تک مرحوم کے بیٹوں، بھائیوں اور دامادوں کے پاس بیٹھے رہے اور مولوی سراج سرفراز کو انہوں نے خصوصی طور پر اپنے ساتھ بٹھائے رکھا۔ پٹواری صاحب مرحوم کے سمدھی نے کھانا کھلوایا۔ کھانا کھلتے ہی مولوی سرفراز کی قوت شامہ جاگ اٹھی۔ لگتا ہے سوپر کے چاول پکوائے ہیں پٹواری کے سمدھی نے۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا اور جب اچار کے مسالے والی گرم بریانی کی ٹرے مولوی صاحب کے سامنے رکھی گئی تو ان کی عقابی نظروں نے چاولوں کے ڈھیر میں چھپی چھوٹے گوشت کی بوٹیوں کی تعداد کو سینکڑوں میں گن لیا۔ سچ ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ پلیٹ میں بریانی کا پہاڑ بنائے ہاتھ سے کھاتے ہوئے مولوی سراج سوچ رہے تھے۔ مرنے پر بھی چھوٹا گوشت، اس کا مطلب ہے اب سوئم تک اچھا ہی کھانے کو ملے گا اور 10ویں 40ویں کی تو کیا ہی بات ہوگی۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے تیری میرے مولا! ہم جیسوں کو اچھا کھلانے کے لیے بھی تو کیا کیا انتظام کر دیتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھا لینے کے بعد مولوی سرفراز کے کان اس آواز کے منتظر تھے جس کو مولوی صاحب کی روٹی باندھ تو بھئی، انہیں گھر پہنچانا ہے کے الفاظ ادا کرنے تھے۔ اچھا پھر مولوی صاحب میں چلتا ہوں۔ اسی دم چودھری سردار نے مولوی صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مولوی صاحب چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پرسوں ملاقات ہوگی کل کے ختم پر، وہ کہہ رہے تھے۔ کوئی نیک بات سنائیے گا دعا میں، کوئی اونچا مسئلہ بیان کیجیے گا، روشنی کا کوئی چراغ ہمارے ہاتھ میں بھی تھمائیے گا، ہم تو اندھیرے راستے پر اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں، کوئی اچھی بات سنا کر ہمارے راستے، ہماری منزلیں بھی آسان کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی سرکار، بالکل سرکار۔ مولوی صاحب دونوں ہاتھوں سے سر پر بندھا صافہ درست کرتے عاجزی سے بولے۔ لو اب چودھری صاحب کی خاطر محنت کر کے آنا پڑے گا ختم کے لیے۔ رابعہ بی بی سے مدد لینی پڑے گی اور اس کی جلی بھنی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے دل میں خیال آ رہا تھا۔
کوئی چیز کوئی سوغات چاہیے ہو مولوی جی تو بتائیے، چودھری صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ کوئی بالن، کوئی اناج، کوئی پھل سبزی، انہوں نے مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں کھاری لاہور گیا ہوا ہے بی بی کے ساتھ، وہ ہوتا ہے تو میں بے فکر ہوتا ہوں۔ اس کا آپ کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ کب کیا پہنچانا ہے۔ یہ باقی لڑکے تو لاپرواہ اور من موجی ہیں، اگر کوئی غفلت کر جائیں تو درگزر کر دیجیے گا۔ نہیں نہیں سرکار، مولوی صاحب نے ایک بار پھر صافہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ سب موجود ہے، اللہ کے فضل اور آپ کی عنایت سے سب موجود ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، چودھری صاحب نے کہا۔ پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو تکلف والی کوئی بات نہیں، اب یہ سارا پنڈ ہی آپ کا ہے۔ پچھلا پنڈ آپ کا چاہے ساہیوال کا ہو یا چیچا وطنی کا، اب تو آپ ہمارے ہیں، ہے نا جی؟ انہوں نے رک کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ہاں جی، انہوں نے اپنی سرما بھری آنکھیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ چودھری صاحب زیر لب مسکرائے اور پٹواری کے بیٹوں کے ساتھ باہر کی طرف چل دیے۔ بات ہی پکڑ لی چودھری صاحب نے، مولوی صاحب نے صافے کے کنارے سے پسینہ پونچھتے ہوئے سوچا اور دزدیدہ نظروں سے اس کونے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سلیم نئی دیگ سے چاول نکال کر ایک بڑے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ شاباش و منڈیو، مولوی جی کی روٹی باندھ دو، مجھے انہیں گھر پہنچا کر ٹیوب ویل پر جانا ہے۔ ان کے کان میں ماسٹر کمال کی آواز آئی اور ان کا دل کھل اٹھا۔ میں آج کل ڈائٹنگ پر ہوں اور تم مجھے زبردستی پیزا کھلا رہی ہو۔ شاہ بانو نے پیزا ٹاپنگ سے ہرے زیتون کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا اور جواب نہ ملنے پر ماہنور کی طرف دیکھا جو بے دھیانی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اے ماہنور، شاہ بانو نے ہاتھ کی 5 انگلیاں پھیلا کر ماہنور کی نظروں کے سامنے ہلائیں۔ کہاں گم ہو؟ ہاں، ماہنور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، اس نے اپنا دھیان پلیٹ کی طرف رکھے پیزا کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ادھر تو نہیں ہو، شاہ بانو نے کہا، اور یہ تو اب تمہاری عادت سی بن گئی ہے، جدھر تم ہوتی ہو وہاں دراصل ہوتی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ ماہنور نے شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ مطلب تم غیر حاضر دماغی کا شکار ہوتی جا رہی ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، مگر کوئی تو وجہ ہے۔ یہ محض تمہارا وہم ہے، ماہنور نے سر جھٹک کر کہا۔ وہم نہیں، مجھے یقین ہے، شاہ بانو کے لہجے میں یقین تھا۔ ماہنور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب ہم اسلام آباد میں تھے اس وقت کی بات تم کر سکتی ہو، اب تو ایسا نہیں ہے، ماہنور نے سر جھکا کر کہا۔ جبکہ مجھے لگتا ہے اب تمہاری ذہنی کیفیت اس وقت سے زیادہ الجھی ہوئی ہے، شاہ بانو نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، ماہنور نے شاہ بانو کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ لاشعوری طور پر اس کی انگلی ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر ایک ایسا نمبر بار بار ملا رہی تھی جس سے اسے جواب موصول ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ جسٹ انجوائے دس پیزا۔ اگلے لمحے فون میز پر رکھ کے اس نے موضوع بدلنے کی شعوری کوشش کی۔ ماہنور، میں نے اسلام آباد سے آنے کے بعد ریحانہ کا وہ گانا اتنی بار سنا ہے کہ مجھے ایک ایک لفظ یاد ہو گیا اس کا۔ شاہ بانو ماہنور کے نارمل انداز کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ اسی وقت ماہنور کا ہاتھ لگنے سے کافی کا کپ میز پر الٹ گیا۔ او آئی ایم سوری، ماہنور نے بے ساختہ کہا۔ او، تمہارا ہاتھ تو نہیں جلا؟ شاہ بانو نے ٹیشو پیپر میز پر پھیلتی کافی پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماہنور نے سر ہلایا۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ ریحانہ کا گانا۔ میز کی سطح صاف کرنے کے بعد شاہ بانو نے کہا۔ اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے برونو مارس کو سنا ہے کبھی؟ ماہنور نے اپنے موبائل پر میوزک فائلز نکال کر شاہ بانو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کو سنو، یہ برونو مارس ہے، اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنو۔ یہ تو میں کئی بار سن چکی ہوں، شاہ بانو نے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خاصا رومانٹک گانا ہے۔ خاصا نہیں، انتہائی رومانٹک۔ ماہنور نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ سحر زدہ کر دینے کی حد تک رومانٹک۔ بہت ہی لکی ہے بھئی برونو مارس کی محبوبہ، جسے وہ یقین دلا رہا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہے، شاہ بانو نے کہا۔ اگر کوئی لڑکا برونو مارس کا یہ گانا خصوصی طور پر سنائے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ماہنور نے پوچھا۔ ہائے، شاہ بانو نے مسکراتے ہوئے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ وہ بہت بہت خوش قسمت ہے لڑکی، اس نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ماہنور کے چہرے اور آنکھوں پر لمحہ بھر کے لیے چمک آئی لیکن اگلے لمحے وہ بجھ گئی۔ ایسا ہونا مشکل ہے نا؟ کیوں مشکل کیوں ہے؟ شاہ بانو نے کہا۔ اگر کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اس گانے کا سہارا لینا چاہتا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اور اگر کوئی یوں ہی کسی کو یہ گانا یہ کہہ کر سنوا دے کہ یہ اس کا پسندیدہ ترین گانا ہے تو؟ مطلب کوئی لڑکا اگر ایسا کرے تو؟ شاہ بانو نے سوال کیا۔ ماہنور نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنا پسندیدہ گانا ہی سنوا رہا ہے، شاہ بانو نے کہا، یا پھر لڑکی کو پٹانے کے لیے بہانہ بنا رہا ہے۔
وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ماہنور نے بھولپن سے سوال کیا۔ تم خود سوچو، ایک لڑکا کسی لڑکی کو یہ کہہ کر یہ گانا سنائے کہ یہ میرا پسندیدہ ترین گانا ہے تو لڑکیاں تو ہوتی ہی بے وقوف ہیں۔ اس لڑکی کے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ الفاظ اسی کے لیے کہے گئے ہیں اور وہ پھنس جائے گی ان لفظوں میں۔ ماہنور نے بمشکل شاہبانوں کی اس بات کو حلق سے اتارا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ آمنہ اپنے لان پرنٹس کب لا رہی ہے مارکیٹ میں؟ پہلے ایگزیبیشن ہوگی یا یوں ہی ڈائریکٹ مارکیٹ میں لائے گی؟ اس نے تیزی سے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر واپس آنے تک ماہنور کا جذباتی دل کافی حد تک ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے بیگ سے موبائل فون نکال کر اپنے سامنے کی دیوار کی طرف اچھال دیا۔ فون دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا، اس کا کور 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور بیٹری دور جا پڑی۔ ماہنور نے فون کی طرف دیکھے بغیر اپنے جوتے اور موزے اتار کر کمرے کے دوسرے کونے کی طرف اچھال دیا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو کو رکھ لیا۔